گزشتہ جمعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی عظمت بیان کیا۔ آج انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی دوسری بیٹی جس کا نام سیدہ رقیہ بنت محمد علیہ السلام، ان کا انشاءاللہ ذکر کروں گا، ان کی عظمت، ان کی سیرت، ان کی شان انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرا عقیدہ اور منہج یہی ہے کہ آل رسول کا ذکر کرنا، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا، پانچ تن پاک کا ذکر کرنا، بلکہ سب تن پاک کا ذکر کرنا، یہ ایک خیر کا موجب ہے، سعادت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان پاک نفوس قدسیہ سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آل رسول، اہل بیت اطہار کی سیرت، کردار، ان کا انداز زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف قولی نہیں بلکہ عملی طور پر ان عظیم ہستیوں سے اظہار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدہ رقیہ جب نبی علیہ السلام کی عمر 33 برس ہوتی ہے تو سیدہ رقیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر سیدہ رقیہ تشریف لاتی ہیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر جلد 8 صفحہ نمبر 24 کے اندر کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ ہی سیدہ کی تمام بیٹیوں نے، رقیہ کی تمام بہنوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت فرمائی۔ یعنی یہ ان ہستیوں کے اندر شامل ہیں، یہ میرے نبی کی بیٹیاں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، سب سے پہلے اپنے باپ، اپنے والد محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت فرمائی، اسلام قبول کیا۔ یہ اعزاز بھی ان خوش نصیبوں کو حاصل ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ جب سیدہ رقیہ تھوڑی سی عمر میں زیادہ ہوئی تو کم عمری کے اندر ہی نبی علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کا اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دیا۔ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی اسلام سے پہلے جو دستور تھا اس دستور کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ، ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ سیدہ رقیہ کا نکاح کر دیا۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی اور میرے اللہ کو یہ منظور بھی نہیں تھا۔ ہوا اس طرح کہ جب نبی علیہ السلام نے اسلام کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آئی ہے اور تم سب کا معبود صرف ایک اللہ ہے، اس اللہ کی پوجا کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ تو اس وقت ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی، بڑی بے ادبی اور بدتمیزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ابو لہب کی مخالفت کے اندر، اس کی مذمت کے اندر قرآن کے اندر ایک پوری سورت نازل کر دی، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، جس میں اللہ نے ان کی خوب مذمت کی۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری جو ہے مذمت نازل ہوئی قرآن کے اندر۔ وہ اپنے بیٹوں کے پاس گیا، فوراً کہتا ہے کہ اے عتبہ، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا، تیری شکل نہیں دیکھوں گا جب تک تو محمد بن عبداللہ کی بیٹی کو طلاق نہیں دے گا۔ اب یہاں بات بڑی قابل غور ہے کہ اب ابو لہب کہہ رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ یعنی ابو لہب کہہ رہا ہے کہ رقیہ کس کی بیٹی ہے؟ محمد کی ہے علیہ السلام۔ یعنی اس سے معلوم ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی۔ انشاءاللہ ان کے رد کے اندر بے شمار دلائل میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ابو لہب کہہ رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ، دیکھو وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ کی بیٹی کو طلاق دے دو، یعنی عبداللہ آپ کے والد کا نام ہے۔ تو
اس عتبہ نے ایسے کیا کہ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر گیا اور آپ کی بیٹی کو طلاق دے کے واپس آ گیا۔ اب میرے محترم بھائیوں، میرا عقیدہ اور منہج سنیے کہ یہ جو طلاق ہوئی ہے یہ میرے اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے۔ میرا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ابو لہب کے بیٹوں کے گھر کے اندر نبی علیہ السلام کی بیٹیاں جائیں، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب بھی اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، جہاں میرا اللہ حکم دیتا ہے میں وہاں نکاح کرتا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کا نکاح کیا کنز الامال کے اندر جلد 6 صفحہ نمبر 375 پر سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی۔ وحی کیا کی کہ اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ آسمان سے وحی آئی ہے، یہ اعزاز کوئی کم ہے؟ سیدہ رقیہ کی شان اور عظمت کے اندر، آپ کے مقام اور رفعت کے اندر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آسمان سے وحی آئی کہ اے محمد علیہ السلام آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عثمان سے کرنا ہے۔ اور سیدنا عثمان کی عظمت کے اوپر قربان جاؤں میرے محترم بھائیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک پوری انسانیت کے اندر، جب سے دنیا بنی ہے پوری انسانیت کے اندر سب سے بڑا اگر اعزاز ملا ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی کو ملا ہے کہ جس کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ صرف اعزاز سیدنا عثمان بن عفان کو ملا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے مجھے وحی کی گئی کہ اپنی بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیں۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں کنز الامال اور ابن عساکر کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے علی، میرے پیر اور مرشد علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی سیدہ رقیہ عثمان بن عفان کے نکاح کے اندر دی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم وہ حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ 2 بیٹیاں سیدنا عثمان کے نکاح کے اندر آئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب میرے محترم بھائیوں، سیدہ رقیہ بنت محمد علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ سنیے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ اس آیت کو سمجھنا ہے، اس آیت کے اوپر غور کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے نبی، اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر رہے ہیں کہ میرے پیارے نبی، قل فرما دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے۔ اب میرے محترم بھائیوں غور کیجئے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ لفظ جمع کا آیا ہے وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجیے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ جمع کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ اور یاد رکھیے عربی کے اندر جمع شروع ہوتی ہے 3 پر، جب 3 کا عدد پورا ہو جاتا ہے، 3 سے عربی کی جمع شروع ہوتی ہے، تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر کر لیا کریں، یعنی اللہ پردے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں، یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ جہاں تک میری بات جا رہی ہے، جتنی بھی خواتین میری بات سن رہی ہیں، دنیا کی افضل ترین عورتیں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، دنیا کی افضل ترین عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، جب ان پر پردہ فرض ہے، ان پر یہ بات فرض ہے کہ وہ پردہ کریں، اپنے چہروں کو، اپنے جسم کو چھپائیں۔ آج کی عورت اپنے آپ کو بڑا کہتی ہے کہ میں اہل بیت کی ماننے والی ہوں، میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروکار ہوں، میں ان سے محبت کرنے والی ہوں، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والیاں بہت زیادہ ملیں گی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج پردہ صرف نام کا رہ گیا ہے۔ دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں، ہر گھر کے اندر بے پردگی ہے، بازاروں کے اندر بے پردگی ہے، بلکہ گھر کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جب میری ماں، بہن، بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے تو خوب سج دھج کے نکلتی ہے کہ میں نے آج بازار جانا ہے، میں نے آج فلاں کو ملنے جانا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑی دیوسیت یہ ہے، اگر کسی کی بیوی بے پردہ بازار کے اندر گھوم رہی ہے، کسی کی بیٹی بے پردہ بازار کے اندر گھوم رہی ہے، سب سے بڑی بے غیرتی اور سب سے بڑی دیوسیت ہے تو یہ ہے جس انسان کی بہو، بیٹی، ماں اور بیوی بے پردہ ہے۔ قرآن میرے محترم بھائیوں دنیا کی افضل ترین عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم پردہ کرو، اپنے آپ کو چھپاؤ، جن کے بارے میں شک کیا ہی نہیں جاتا۔ سب سے افضل ترین یہ اہل بیت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست سے دور کر دیا ہے، ان کو پاک، صاف، طاہرہ، پاکیزہ کر دیا ہے، جو ہر گناہ سے پاک ہے۔ اگر ان کے لیے پردہ ضروری ہے تو میری بہن تیرے لیے تو پردہ بے حد ضروری ہے۔ اور بالخصوص آج کے دور کے اندر یہ انتہا اہم بات ہے کہ میری بہن پردہ کرے، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو چھپائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت بن سنور کے بازار کے اندر نکلتی ہے، خوشبو لگا کے بازار کے اندر نکلتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جن کی زبان پہ میرا اللہ بولتا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ عورت زانیہ ہے جو بن سنور کر، خوشبو لگا کر بازار کے اندر چلتی ہے، لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جو اہل بیت کے سردار ہیں، جو سید الاہل بیت ہیں، ان کی یہ بات ہے کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی جو بن سنور کے بازار کی رونق بنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کا، آل رسول کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عورتوں کی زندگی، ان کی سیرت سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت کے اندر بھی سیدہ رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ نے نبی کی بیٹیوں کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، جب سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ کا نکاح ہو گیا، اتنا خوبصورت یہ جوڑا تھا، سیدہ رقیہ حسین و جمیل اور بہت زیادہ خوبصورت۔ اللہ کے نبی نے جب سیدنا عثمان کے ساتھ ان کا نکاح کیا، تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں جو قریش کی عورتیں تھیں وہ ان کے اوپر رشک کرتی تھی، کہتی تھی مکے کے اندر اگر کوئی حسین جوڑا ہے، کوئی خوبصورت ترین جوڑا ہے تو وہ سیدنا عثمان بن عفان اور سیدہ رقیہ بنت محمد علیہ السلام کا جوڑا ہے۔ یعنی لوگ ان کے اوپر رشک کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا ہوا تھا۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک بڑا اعزاز سیدہ رقیہ کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے۔ جب مکے کے اندر کافروں نے تنگ کیا، مشرکین نے تنگ کیا، ابتدائی دور ہے اسلام کا، مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے اندر
یہ خوبصورت ترین جوڑا بھی شامل ہے، سیدہ رقیہ بنت محمد اور سیدنا عثمان بن عفان نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، یعنی ہجرت کا ثواب بھی ان کو ملا ہے۔ بلکہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 41 ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرۃ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے میں اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، ان کو ستایا جا رہا تھا، تنگ کیا جا رہا تھا، انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے اللہ کی محبت میں ہجرت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا کے اندر بھی بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ان کے لیے ہے۔ تو سیدہ رقیہ نے اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کی ہے، اور نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد، لوط علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے بھی ہجرت کی تھی، لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی جوڑے نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی سیدہ رقیہ نے اور میرے داماد سیدنا عثمان بن عفان نے کی ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے کہ یہ وہ جوڑا ہے جس نے دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا مال چھوڑا، سب کچھ قربان کیا، کس لیے؟ کہ دین بچ جائے، ہمارا دین قائم رہے، ہمیں دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، سمندری سفر ہے، کشتی کے اوپر سوار ہو کر حبشہ کی طرف سفر کرتے ہیں، سفر کی مصیبتیں، آزمائشیں آپ جانتے ہیں، تو یہ سیدہ رقیہ نے یہ ساری آزمائشیں برداشت کی ہیں۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، ایک اور بھی اعزاز ہے کہ سیدہ رقیہ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے، پھر حبشہ سے مدینے کی طرف بھی ہجرت کی ہے، یعنی 2 ہجرتیں کی ہیں، 2 ہجرتیں، ڈبل ثواب، دگنا ثواب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 6411 نمبر کے اوپر، سیدہ اسماء بنت امیس کا بڑا مشہور واقعہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عمر سے کچھ بات ہوگی، سیدنا عمر نے کہا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے سبقت کی ہے، ہم پہلے مدینے کی طرف آئے ہیں، ہم نے ہجرت کے اندر سبقت کی ہے۔ اسماء فرماتی ہیں نہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے۔ خیر بات چلتے چلتے اللہ کے نبی تک پہنچ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اہل سفینہ ہے یعنی اہل السفینہ ہے وہ دگنا ثواب ان کو ملا ہے، انہوں نے مکے سے حبشہ ہجرت کی ہے، حبشہ سے پھر مدینہ ہجرت کی ہے، یعنی 2 ہجرتیں کی ہیں، ڈبل ثواب، دگنا اجر ملا ہے سیدہ رقیہ کو اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے محترم بھائیو، سیدہ رقیہ سے جو اولاد پیدا ہوئی، سیدہ حبشہ کے اندر تھی، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ناتمام بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی بچے کے نام کے اوپر سیدنا عثمان نے اپنی کنیت رکھی تھی ابو عبداللہ، یہ میرے نبی کا نواسہ تھا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تھا، عبداللہ بن عثمان بن عفان، یہ نبی علیہ السلام کا نواسہ تھا۔ اللہ کے نبی اس سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ جب یہ 6 سال کا ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب عبداللہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی بڑے غم زدہ ہوئے کہ میرا نواسہ، میری بیٹی کا بیٹا، سیدہ رقیہ کا بیٹا عبداللہ، اس کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اتنے غم زدہ ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اتنا پیار اور اتنی محبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے کے ساتھ۔ تو میرے محترم بھائیو، جب سیدہ رقیہ مدینہ تشریف لاتی ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں، تو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے ہجرت کو۔ 2 ہجری کے اندر سیدہ رقیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گئی۔ ادھر غزوہ بدر کی تیاری ہو رہی تھی، بدر کا مارکہ قریب آ رہا تھا، صحابہ اور نبی علیہ السلام بدر کی لڑائی کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ عین اسی وقت
سیدہ رقیہ جو ہیں وہ بیمار پڑ جاتی ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 3130 نمبر کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو سیدنا عثمان غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے، یعنی وہ کفر و اسلام کا پہلا مارکہ، جب مارکہ بدر رونما ہوا تھا اس وقت سیدنا عثمان بن عفان اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے۔ بدر والوں کی شان بڑی ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بدر کے اندر میرے جتنے صحابہ شامل ہوئے ہیں 313 اصحاب رسول بدر کے مارکے کے اندر شامل تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اب یہ جو مرضی کریں، گناہ کریں، کوئی نیکی کریں، جو مرضی کریں، اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بدری صحابہ کی شان ہے، یہ عظمت ہے ان 313 کی کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہی ان کی جیبوں کے اندر جنت کے سرٹیفکیٹ ڈال دیے تھے۔ یہ عظمت ہے میرے نبی کی جماعت کی، اصحاب رسول کی۔ تو سیدنا عثمان بن عفان بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے، وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ، کیونکہ ان کے نکاح کے اندر اللہ کے رسول کی بیٹی تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں، جو سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق کے بیٹے ہیں، وہ گواہی پیش کر رہے ہیں کہ عثمان اس لیے غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ان کے نکاح کے اندر نبی کی ایک صاحبزادی تھی، وکانت مریضہ، اور وہ اللہ کے نبی کی بیٹی بیمار تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر، میری بیٹی کی دیکھ بھال کر، اور میں محمد تیرے لیے خوشخبری دیتا ہوں۔ خوشخبری کیا تھی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرَ وَسَهْمَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان تو میری بیٹی کی دیکھ بھال کر، میری بیٹی بیمار ہے، اس کی خیریت دریافت کر، اس کے پاس رہ، اس کا خیال کر، اور میں محمد اس بات کا ضامن ہوں جو ثواب اللہ بدر والوں کو دے گا وہ ثواب عثمان تجھے اللہ اس لیے عطا کر دے گا کہ تو نے میرے بیٹی کی تیمارداری کی ہے۔ یہ سیدہ رقیہ بنت محمد علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا سیدہ رقیہ کی تیمارداری کا اجر اور ثواب جہاد کے برابر قرار دے دیا۔ یہ عزت ملی ہے سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی نے ان کی تیمارداری کا ثواب جہاد کے برابر قرار دے دیا۔ اور یہی بس نہیں بلکہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان ایک تو آپ کو مقام بھی بدر والوں کے برابر ملے گا، اور دوسرا جو مال غنیمت تقسیم ہوگا، جو مال مجاہدین کے اندر تقسیم ہوگا، اس مال کے اندر بھی میں محمد علیہ السلام تیرا حصہ رکھوں گا کیونکہ تو نے میری بیٹی کی تیمارداری کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اہل تشیع کی جتنی کتابیں ہیں سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی جب پھر بدر سے واپس آئے، اللہ کے نبی نے مال غنیمت میں سے ایک حصہ اپنے داماد سیدنا عثمان بن عفان کو بھی عطا کیا تھا۔ اس وجہ سے عطا کیا تھا کہ اس نے میری بیٹی کی تیمارداری کی ہے، اس نے میری بیٹی کا خیال رکھا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس سے معلوم ہو رہا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر کی گواہی سے، صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ سیدہ رقیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی جو سیدنا عثمان بن عفان کے نکاح کے اندر تھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی خوشی ہوتی ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ غمی بھی ملا دیتے ہیں۔ بڑی خوشی ملی اللہ کے نبی کو کہ اللہ نے فتح عطا فرما دی، بدر کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، کافروں کو شکست ملی۔ اللہ کے نبی بڑی خوشی کے ساتھ
مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں، کیا خبر ملی کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے، آپ بڑے دکھی ہوئے کہ آپ کو یہ افسوس تھا کہ میں انتقال کے وقت اپنی بیٹی کے پاس موجود نہیں تھا، میں ان کے پاس ہوتا، ان سے کچھ احوال پوچھتا۔ اللہ کے نبی بڑے دکھی تھے، بڑے غمزدہ ہوئے۔ فوراً اللہ کے نبی سیدہ رقیہ اپنی بیٹی کی قبر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر دعا مانگتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں، وہ بھی سیدہ رقیہ کی قبر کے اوپر بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو سیدہ رقیہ کی قبر کے اوپر گر رہے ہیں۔ میرے نبی نے ان کو اٹھایا، اپنے ہاتھ سے، اپنے کپڑے سے سیدہ فاطمہ کے آنسو پوچھے، ان کو تسلی دی، حوصلہ دیا، اور فرمایا یہ میری بیٹی سلف و صالحین کو جا ملی ہے، یعنی جو اس سے پہلے فوت ہوئے، جنت البقیع کے اندر مدفن ہوئے، میری بیٹی ان کے پاس چلی گئی ہے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کو حوصلہ دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی بہن کے غم کے اندر پریشان ہوئی ہے، روئی ہے، انہوں نے آنسو بہایا ہے، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ سیدہ رقیہ کی قبر پہ جا کر روئی ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو تسلی دی ہے، حوصلہ دیا ہے، کیونکہ ایک بہن کو بہن کا غم یہ بہن ہی جانتی ہے کہ کتنا غم ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کی قبر پہ جا کر وہ روئی ہے اور انہوں نے آنسو بہائے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان بہنوں کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی۔ یہ آل رسول ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ پاک لوگ ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان کی سیرت سمجھے، ان کا کردار سمجھے، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ میرا عقیدہ اور منہج سنیے، جو کسی اہل بیت کے کسی فرد سے بھی کوئی بغض رکھتا ہے، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی آل رسول کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، آل علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بغض رکھتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ بے ایمان بندہ ہے، وہ ملعون انسان ہے، وہ لعنتی انسان ہے، جو اہل بیت اطہار سے، جو نبی کی بیویوں سے، نبی کی بیٹیوں سے، سیدنا علی المرتضیٰ کی آل سے، اور میرے محترم بھائیوں محبت سنے، لوگ کہتے ہیں 5 تن پاک، جس میں وہ سیدنا علی کو شامل کرتے ہیں، پیارے حسن پیارے حسین کو شامل کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو شامل کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو شامل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر حسن اہل بیت کے اندر شامل ہے، اگر حسین اہل بیت کے اندر شامل ہے، میرا عقیدہ یہ ہے پھر حسین کی بہن سیدہ زینب بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے، پھر حسن اور حسین کی بہن سیدہ رقیہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے، پھر حسن و حسین کی بہن سیدہ ام کلثوم بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ میں کہتا ہوں 5 تن پاک نہیں، پھر 8 تن پاک ہیں، یہ بھی علی کی اولاد ہیں، یہ بھی حسن و حسین کی ہمشیرہ ہے، جن کو لوگ اہل بیت سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ بڑا وسیع ہے۔ ہم کہتے ہیں جو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑتا گیا وہ پاک ہوتا گیا، وہ پاکیزہ ہوتا گیا، وہ شان پاتا گیا، وہ کوئی بلال ہو، وہ سلمان فارسی ہو، وہ کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ کے نبی سے جڑا وہ عزت پا گیا، وہ پاک ہو گیا، وہ جنت کا سرٹیفکیٹ اس نے حاصل کر لیا، جو بھی اللہ کے نبی سے جڑا۔ جس طرح میرا حسین پاک ہے، میرا حسن پاک ہے، اسی طرح سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب جو سیدنا علی کی بیٹیاں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی پاک ہیں۔ صرف 5 تن پاک نہیں ہیں، بلکہ آل رسول کے سب تن پاک ہیں، آل علی کے سب تن پاک ہیں، آل حسن کے سب تن پاک ہیں، آل حسین کے سب تن پاک ہیں، اور میرے نبی کے اصحاب جو میرے نبی کے ساتھ جڑے، جنہوں نے آپ کی شان کے اوپر، آپ کی عظمت کے اوپر، آپ کی اطاعت کے اوپر
اپنی جانیں قربان کر دی ہے وہ سارے تن پاک ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، وہ سب تن پاک ہیں جنہوں نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، آپ کا کلمہ پڑھا، وفاداری دی، آخری دم تک وفادار رہے۔ انشاءاللہ یہ سارے پاک لوگ ہیں، ان لوگوں کے اوپر رب کا قرآن بھی گواہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی گواہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ان 5 تن پاک سے بھی محبت کیجئے، سب تن پاک سے بھی محبت کیجئے۔ یہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان ہیں، اللہ والے ہیں، صرف محبت نہ کیجئے بلکہ ان کی کردار، ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کے انداز زندگی کو اپنائیں۔ اہل بیت کی ایمانداری چیک کریں۔ آج کتنے لوگ آپ کو ملیں گے بڑا دعویٰ کریں گے کہ ہم سے بڑا کوئی اہل بیت کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن اتنے بے ایمان ہیں، اتنی بے ایمانی اور اتنی ملاوٹ اور اس قدر بلنڈر کرنے والے ہیں۔ وہ کوئی اہل حدیث ہو، کوئی اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، جو بھی ہو، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل بیت سے پیار کرنے والا ہوں، اصحاب رسول سے پیار کرنے والا ہوں، وہ اپنا کردار بھی دیکھے، اپنی زندگی بھی دیکھے کہ تھوڑا سا مفاد ملے دنیا کا، نہ ہم پھر رسول کو جانتے ہوتے ہیں، نہ اہل بیت کو جانتے ہوتے ہیں، بس پیسہ پیسہ، دولت دولت، پھر مال، دنیا، اور دنیا کی خاطر اللہ معاف فرمائے یہ لیبل لگاتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں کہ ہم آل رسول کو ماننے والے ہیں، ہم اصحاب رسول کو ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں۔ نہ شکل اہل بیت جیسی، نہ عقل اہل بیت جیسی، نہ عمل ان جیسا، نہ کردار ان جیسا، نہ گفتار ان جیسی۔ میرے محترم بھائیوں، محض دعویٰ کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو صرف عمل کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، یہ نہ سمجھنا، بلکہ اعملی صالحہ، میری بیٹی نیک عمل کر کے آنا۔ آج میں تو بس اس بات کے اوپر خوش ہوں کہ جی میں نے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، میں جی روز مجلس کروا لیتا ہوں، جلسہ کروا لیتا ہوں، کانفرنس کروا لیتا ہوں، بس میری بخشش پکی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، عمل کریں گے، اہل بیت کا کردار اپنائیں گے، نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلیں گے، اصحاب رسول کا کردار اپنائیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان اصحاب رسول جیسا، اہل بیت اطہار جیسا، آل رسول جیسا ہوا تو پھر تمہارا ایمان مکمل ہے، ادروائز تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان تمام نفوس قدسیہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔